اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 تلاوت کر رہی ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، گرامر، لفظ تو لفظ معنی ہے۔ فا کا مطلب ہے پھر، ان کا مطلب اگر، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر چاہے اللہ، تو وہی ان ہے۔ اگر، فَإِن، پھر اگر، طَلَّقَہا، تم نے طلاق دیا ہا اس کو، ہا ضمیر یہ عورت کی طرف جا رہی ہے، ہا ہما ہم ضمیر ہے یہ، اور یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ پھر اگر طلاقہا، تم نے طلاق دی ہا اس کو، فلا، تو نہیں ہے، تحل، حلال، لہو، اس کے لیے جو طلاق دیا اس کے لیے نہیں ہے، من بعد، بعد اس کے یعنی بعد طلاق دینے کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، تم نکاح کرو، زوجہ غیرہ، دوسرے شخص سے، یعنی وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ پھر اگر طلاقہا، وہ طلاق دے ہا اس کو، یعنی دوسرا شخص اس کو طلاق دے، فلا، تو نہیں ہے، جناح، گناہ، علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو عورت نکاح کی ہے دوسرے شوہر سے اور وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے تو وہ دوسرے شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یتراجعا، وہ دونوں رجوع کر لے، دونوں کو رجوع کرنا ہے۔ ان ظنا، اگر ظنا، وہ یقین ہو جائے، دونوں کو یقین ہو جائے، ان یقیما، یہ کہ وہ دونوں قائم کریں گے، حدود اللہ، اللہ کے حدوں کو، دونوں کو اللہ کی حدوں کو قائم کرنا ہے، یعنی رجوع کرنا ہے دونوں کو۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اس عورت کو طلاق دے گا، پھر وہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے نکاح میں آنے کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ کام اس شخص کا تھا جو طلاق بائن دے دیا، تب کہ پتہ ہے کہ 3 طلاق ساتھ میں نہیں دینا ہے، اس سے عورت حرام ہو جاتی ہے، اس کی خود کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوسرے شخص سے شادی کرے گی، پھر وہ دونوں رجوع ہوں گے، پھر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے گا، تب جا کے پہلے شخص کے نکاح میں آنے کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، کس کی ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَتِلْكَ، اور یہ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں بنا رکھی ہے۔ یبینھا، وہ بیان کرتا ہے، ہاں اس کو، کس کو؟ یہ حدوں کو اللہ بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، وہ قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اس قوم کے لیے بیان کر دیا ہے۔ علم رکھنا یعنی قرآن پاک پڑھتی ہے، اگر جانتی ہے کہ علم کیا چیز ہے تو یہ غلطی انسان نہیں کرے گا۔
یہ شخص کو معلوم نہیں تھا، وہ 3 طلاق بائن ساتھ میں دے دی، عورت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کرے گی اور وہ دونوں رجوع ہوں گے، پھر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے گا، پھر جا کر وہ عورت حلال ہوگی پہلے شخص کے لیے، پہلے مرد کے لیے، پہلے شوہر کے لیے۔ پھر وہ شخص پہلا شوہر اس کا پھر سے نکاح اس سے کرے گا، تب جا کے عورت حلال ہوگی اس کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کاموں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کی حدیں جانیں اور کیا چیز ہے، کیسے طریقہ دیا گیا ہے۔ پہلے تو بتا دیے کہ 2 بار طلاق دینے سے عورت رجوع ہو سکتی ہے، شوہر بھی رجوع کر سکتا ہے، پر 3 بار اگر دے دے گا تو اب اس کے لیے یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ تو یہاں پر اللہ اپنی حدیں لا کے بتا دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔